اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میرے ایک ساتھی جن کو شوگر کا مرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ عام ہوتی جا رہی ہے بیماری۔ روزانہ 1 ٹی اسپون صحت مند حضرات بھی کلونجی کھاؤ۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے آنے کے بعد علاج کرنا پڑتا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے آنے سے پہلے علاج کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ 1 چھوٹی ٹی اسپون کلونجی کھاتے رہو۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ زندگی بھر مہلک بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ ایک سر کا درد آنگا سوچو، بیماری کا تو آنت بابا، انسان کا تو بیماری آنت، ہمیں انسان بھی رہے ہم نہ بیماری بھی نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بڑی بڑی بیماریاں نہیں آئیں گے۔ آقا نے فرمایا علیکم بالحبۃ السوداء، تم کالے دانے کو لازم پکڑ لو۔ کچھ تدبیریں ایسی ہیں، کچھ طریقے ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے آدمی استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تڑپنے والی تڑپانے والی بیماریوں سے پوری زندگی محفوظ رہے گا۔ سگریٹ کا ڈبہ جیب میں رکھے سکا، کلونجی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا کر جیب میں رکھ لے، کیا فرق پڑیا؟ جب بھی سگریٹ پینے کا ارادہ ہوتا، پان پراگ کھانے کا ارادہ ہوتا، ووچ انداز اختیار کر کو، ووچ ہتھیلی میں ڈال کو ایسا مار کو، کی کہتا آدمی کو عادت پر عمل نہیں کرے تو پھر کھائے سو چیز پر مزہ بھی ملتا نہیں کہتے۔ انداز وہی اختیار کر لو، پان پراگ کھانے کے بجائے کلونجی پہ ایسا ڈال کے ایسا مارو ذرا، پھر لیکن کھاؤ نوجوانوں، کھاؤ، کلونجی میں صحت ہے، کلونجی میں انرجی ہے، مردانیت ہے۔ پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے علیکم بالحبۃ السوداء، مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ کر رکھ لو۔ نئی نئی بیماریاں، تڑپانے والی بیماریاں، ترسانے والی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی 2-3 دانے کھلا کر بھیجو، چند دن، وہ کسالی ہوتی ہے، کڑوے جیسے ہوتی ہے۔ کسالہ کسے کہتے ہیں؟ جو مکمل کڑوا نہیں ہوتا، کڑوے کے قریب ہوتا ہے، کسالہ اسے بولتے ہیں۔ کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، کھایا نہیں جا سکتا، لیکن 2-4 دن کی اگر عادت پڑ گئی تو کھانا آسان ہو جاتا ہے۔ بیڑی بھی بدبودار ہوتی ہے، پیا نہیں جاتا، 2-4 دن کی عادت پڑتی ہے تو پھر پی لیا جاتا ہے۔ شراب بھی بدبودار ہوتی ہے، تم نہ کیسا معلوم مندے پوچھنے کو، شراب بھی بدبودار ہوتی ہے، پیا نہیں جاتا۔ شراب پینے والے شرابیوں کو دیکھو کہ پیپسی اور چائے کا گھونٹ جس مزے کے ساتھ پیتے ہیں اس مزے کے ساتھ وہ شراب کا گھونٹ نہیں پیتے۔ شراب ان کی عادت تو ہوتی ہے لیکن شراب کی حقیقت سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ پیا تو نشہ آئے گا، مزہ تک نہیں ملے گا۔ اس لیے کبھی کبھار آپ شرابی لوگوں کو دیکھو یا دیکھنے کا موقع ملا تو غور کرو کہ شراب کی گلاس لے کر جب گھونٹ پیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سنبھال کر پیتے، ایسا کر کے پیتے ہیں، معلوم نہیں کہ اس کے اندر وہ کیا حال ہے، پتہ نہیں ہے۔ تجربہ کریں گے بولے تو بھی جائز نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
بعد میں چل کر عادت پڑ جاتی ہے، 2-4 دن کسیرا کھانے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، وہ عادت پڑ جاتی ہے۔ شوگر کا زبردست علاج ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی عادت ہے، انسانیت کی جلدی ہے یہ کہ آج کھا لیے تو سوا شوگر اتر جانا۔ یہ نہیں ہے، کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک زمانہ اگر کریں گے تو تب جا کر اثر شروع ہوتا ہے۔ جب اثر شروع ہوتا ہے، عمل چھوڑتے ہیں تو اثر بھی جلدی اترتا نہیں، ایک زمانہ ہوتا ہے اترنے کے لیے۔ 1 مہینہ کھا کر دیکھو، 2 مہینے کھا کر دیکھو، فائدہ ہوگا۔ نوجوانوں، بہت دور کی بات بتا رہا ہوں تمہارے لیے۔ اگر یہ بیانات عام نہیں ہوتے تو میں تمہیں بٹھا کر بتاتا آج تمہاری طاقتوں کا کیا حال ہے، آج تمہارے دستر کا کیا حال ہے، آج تمہارے بستر کا کیا حال ہے۔ مجھے معاف فرما دیں، میں تھوڑی دیر کے لیے عنوان سے ہٹ رہا ہوں، بات آ رہی تو عرض کر رہا ہوں کہ تم دستر کے بہادر تو بن گئے، لیکن کتنے مسلمان نوجوان ہیں جو اپنی کامیاب زندگی کا حق ادا کرنے کے لیے بستر میں جاتے ہیں تو ان کے پسینے چھوٹ جا رہے ہیں۔ اشارہ سمجھے میرا، اشارہ سمجھے۔ ارے منڈی تو بھی ہلاو رہے بابا، سمجھے۔ ہر لائن کی طاقت کا زیور بن جاؤ تم، ہر لائن کی طاقت کی زینت بن جاؤ تم۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علم اور جسم، علم اور طاقت کو اپنی خاص نعمتوں میں شمار کیا ہے۔ علم بھی ہونا اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، طاقت بھی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس طاقت کا پورا پورا خیال اور لحاظ رکھو۔ کلونجی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ ذرے دن کھانے کے بعد طبیعت میں گرمی آئے گی، دست شروع ہو جائیں گے، لوز موشن ہوگا۔ اللہ تیری قدرت بھی عجیب قدرت ہے۔ لوز موشن معمولی بات نہیں، جتنا پیٹ پاک ہوتا ہے اتنا جسم پاک ہوتا ہے۔ میں نے ایک حکیم صاحب سے ڈائریکٹ سنا، شکم پاک جسم پاک۔ کیونکہ آج کی دوائیں انسان، آج کی غذائیں، چاہے چاول کا دانہ ہو، چاہے گیہوں کا دانہ ہو، کچھ بھی ہو، آج کی غذاؤں میں زہر ملا ہوا ہے، زہر ملا ہوا ہے، زہر ملا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے، خالص اور ڈائریکٹ زہر بہت جلدی اثر کرتا ہے، کم پاور کا زہر اور انڈائریکٹ زہر دیر سے اثر کرتا ہے۔ ہمارے زمانے کی مرغیاں زہر ہیں، چاول اور روٹیاں زہر ہیں، سبزیاں زہر ہیں، دال زہر ہے، پھل پھول اور فروٹس زہر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جلدی پیدا کرنے کے لیے جس دھات کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے، جن دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ دوا ایک چٹکی پکڑ کر منہ میں رکھ لو، چند لمحے نہیں گزریں گے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اب وہی چیز زمین میں ڈال کر اسے جلدی اگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز ان غذاؤں میں شامل ہو جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جلدی اثر نہیں ہوتا، دیر سے اثر ہوتا ہے۔ ایسے دور میں میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج اگر نہیں اپنائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔
شوگر ایک عجیب تڑپانے والی بیماری ہے. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، جن کو ہے وہ بھی احتیاط کرو، جن کو نہیں ہے وہ بھی احتیاط کرو. ایک ساتھی میرے شوگر کے مریض، وہ کہنے لگے، میں جب ان کو پوچھا کہ بھائی کیسے آپ بھی روزہ ہی، کیونکہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اسے روزہ رکھنا بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ روزہ ہیں؟ تو الحمدللہ حضرت ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتا میں. میں نے بولا آپ کی شوگر؟ میں نے کہا وہی مجھے تعجب ہوتا ہے حضرت، غیر رمضان میں 3 گھنٹے بڑی مشکل سے بھوکا رہتا ہوں، لیکن رمضان میں حضرت اللہ کا کرم ہے کہ مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ میری شوگر بڑھتی ہے. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے شوگر کے مریض، عیب نہیں، شرمندگی نہیں، پوچھ کر دیکھیے. روزہ صحت ہے. پوری زندگی اگر آپ صحت مند جسمانی طور پر رہنا چاہتے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرو، ہر مہینہ چاند کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھو، انشاءاللہ تعالی تا حیات صحت مند رہو گے. 2-4 دن کی چھوٹی سی تکلیف ہوگی، موت کا لقمہ بن جائیں گے، تڑپ کر نہیں مریں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مہینے کے بیچوں بیچ 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. مسلمانوں، ہم عام مہینوں میں 13، 14، 15 کے روزے ہمارے تصور سے باہر ہیں، ہم رکھتے نہیں، بلکہ ایسے مسلمان ہر مہینہ 13، 14، 15 کو کیا روزہ رکھیں گے جو مسلمان رمضان کو روزہ نہیں رکھتے. ابھی آؤں گا انشاءاللہ تعالی، آؤں گا. آج